رہی ہے، آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبتن، کیا دیکھتے رہو گے، ہمیں اپنا قرب نہ بخشو گے، ہمارے پہلو میں نہیں آؤ گے؟ پھر اسے ہوش آئے گا، ہاں یہ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ وہ کہے گا کون ہو؟ کہے گی تیری بیوی تیرے انتظار میں۔ یہ بدلہ ہے پاک دامنی کا، ادھر شراب، ادھر کباب، ادھر حسن و جمال، ادھر میرے اللہ کا فرمان، آ جاؤ جنت کے حوروں، میرے جنتیوں کو نغمہ سناؤ۔ نواب شاہ والو جو نواب شاہ میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ آج اب تمہارا رب تمہیں گانے سنائے گا جنت کا۔ اللہ کہے گا این الذین کانوا ینزہون اسماءہم عن اصوات المزامیر، میرے وہ بندے کہاں ہیں جو نواب شاہ میں گانے نہیں سنتے تھے؟ آؤ آج ہم تمہیں جنت کا گیت سنائیں۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آنکھیں کھولو، کان کے پردے ہٹاؤ، دل کی غفلت کے پردے چاک کرو۔ یہ رنڈی کے چند گانوں کے بدلے کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہے میرا وہ بھائی، وہ عورت، وہ مرد جو یہ سرتال پر جنت کی سرتال کو بیچ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، میں یہ نقصان کیسے سمجھاؤں، کیسے بتاؤں؟ ان کی حسرتوں کو دیکھا جائے گا اس دن جب وہ سن نہ پائیں گے، اور میرا اللہ آ جاؤ آ جاؤ، کہاں ہیں یا اللہ؟ ہم حاضر، ہم نہیں سنتے تھے۔ کل پرسوں ایک فون آیا، جوان جی میرا جی چاہتا ہے گانے سنوں، ادھر اللہ کہتا ہے نہ سنو، کیا کروں؟ دل کہتا ہے سنوں، اللہ کہتا ہے نہ سن، تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا تھوڑی دیر صبر کر، ان قریب جنت کی حور تیرے لیے گانے والی ہے، ان قریب تیرے لیے جنت ساز بنے گی، حور آواز بنے گی، اور جنت کی ہوا موسیقار بنے گی۔ اللہ میرے مجلس ہوگا، میرے محفل ہوگا، خدا خود میرے مجلس بود، شب جائے کہ من بودن، واہ واہ خسرو واہ واہ۔ آج اللہ میرے مجلس، آج اللہ میرے محفل، آج اللہ ہواؤں سے کہہ رہا ہے موسیقار بن، درختوں سے کہہ رہا ہے ساز بن، حور سے کہہ رہا ہے آواز بن۔ آؤ میرے بندے اور بندیوں، سنو اب جنت کا نغمہ، ایک گانا 70 سال کی لمبائی پر۔ جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ، زیادہ سنے تو 10 منٹ، 10 منٹ کے بعد ہمیں بند کرنا پڑتا ورنہ خطرہ ہوتا کوئی ٹماٹر نہ آ کے لگ جائے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے آؤ آؤ، میرا نبی کہہ رہا ہے آؤ سنو۔ یہ نغمہ کتنا لمبا ہوگا بھائی؟ 70 سال کا نغمہ، یوں ٹیک لگا کے سن رہے۔ میرا اللہ کہے گا کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں۔ میرا اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے داؤد آجا نواب شاہ والوں کو سنا۔ یہ بہت تڑپے تھے، داؤد علیہ السلام آئیں گے، ممبر پہ جلوہ افروز ہوں گے، ان کی آواز پہ جنت بھی مست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ پہاڑ بھی جھومتے تھے جب وہ زبور پڑھتے تھے، جنگل کے جانور نکل کے باہر آ جاتے تھے، لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ آج لہن داؤدی ہے، سر جنت کا ہے، ساز جنت کا ہے، موسیقار ہوا ہے، میر محفل اللہ ہے۔ ہاں اور میزبان ثانی محمد الرسول اللہ ہے۔ ہاں بھائی کیسا پایا؟ بہت اعلیٰ، اس سے اعلیٰ سناؤں؟ اس سے اچھا سناؤں؟ یا اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ ہاں ابھی سنو، ابھی یا محمد یا حبیبی، اے میرا حبیب، اے میرا محبوب، آج اپنی امت کو بھی سنا اور غیروں کو بھی سنا۔ میرے محبوب کا کلام، میرے محبوب کی آواز اور جنت کا ساز، یہ آواز، یہ سر، یہ تال، جب اللہ کا نبی، یہ گانا کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی تعریف کے اشعار ہوں گے جن کو ساز و آواز کے ساتھ گایا جائے گا۔ تو جب آپ بولیں گے تو ساری جنت، پتا پتا، قطرہ قطرہ، پرندہ وہ بے قابو ہو کر وجد میں آئے گا، جھوم جھوم، یتمایلون، یہ حال ہوگا جنت والوں، یوں ہو رہے ہوں گے، جھوم رہے ہوں گے۔
اپنا آپ بھول کے مست ہوں گے. اللہ کہے گا بولو کبھی سنا ایسا؟ کہیں گے کبھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے اچھا سناؤں، اس سے اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سن لو. اللہ کہے گا اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں سنائے گا. اب اللہ پردے اٹھائے گا، پردے اٹھائے گا، دیدار کرائے گا، جام پلائے گا، پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا. پھر کسی ساز کی ضرورت نہیں. اب جنت کا ساز نہیں بجے گا، اب جنت کی ہوا موسیقار نہیں بنے گی. اب اللہ خود اپنی آواز کو میں کیا تشبیہ دوں. اللہ تو تشبیہ سے پاک ہے، اللہ تو تشبیہ سے پاک ہے. بلا تشبیہ اس کی آواز ہوگی، ہمارے کان ہوں گے. اللہ پڑھتا جائے قرآن سنائے گا، قرآن اللہ قرآن سنائے گا. ہمادن ہماتن بالکل ہماتن گوش ایسے دم بخود سانس رکے ہوئے تھمے ہوئے اور اللہ کی آواز میں مست ہوں گے. یہ وہ انجام ہے جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے، جس کی اللہ دعوت دے رہا ہے. دنیا جنت بن بھی گئی تو اس کا کیا کریں کہ چھوڑ کے مر جانا ہے. اس کا کیا علاج ہے کہ چھوڑ کے مر جانا ہے. وزارت مل گئی، صدارت مل گئی، جاگیر مل گئی، گھر بن گئے تو پھر اس کا کیا علاج کریں؟ چھوڑ کے کیوں مر جانا ہے؟ جب مر ہی جانا ہے تو آؤ جنت کے سودے کریں. جب جنازوں کا اٹھ جانا ہی یقینی ہے تو آؤ پھر اللہ سے صلح کر کے اس کی طرف کو چلیں. تو میرے بھائیوں آج میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں. 4 مہینے چلا تو کوئی لگائے گا، پر آج توبہ سارے کر کے اٹھنا. میں ہاتھ بھی جوڑتا ہوں اللہ کے احسانات کا واسطہ دے کر، اللہ کے نبی کے احسانات کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں آج بس کر جاؤ، آ جاؤ ہم واپس آ جائیں. آج اپنے اللہ کو دکھا دیں یا اللہ بس ہماری توبہ، ہر گناہ سے توبہ، کفر سے، شرک سے، ظلم سے، ستم سے، موسیقی سے، شراب سے، زنا سے، جوئے سے، جھوٹ سے، ستم سے، رشوت سے، بددیانتی سے، کھوٹ سے، خیانت سے، جھوٹ سے، گالی سے. مسلمان کو گالی دینا، بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے. بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے. بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے. اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. کسی مسلمان کو بیٹی کی، ماں کی، بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. تو سارے گناہوں کو تصور میں لا کر میں ہاتھ جوڑتا ہوں آج توبہ کر لو. تو کیا خیال ہے کرتے ہو؟ نیت پکی کر لی تو ایک دفعہ اللہ کو گواہ بناؤ، فرشتوں کو گواہ بناؤ، اس ٹینٹ کو، ان بانسوں کو، اس دھرتی کو، اس منبر کو، اس ہوا کو، اس فضا کو، ان سپیکرز کو، ان ذرات کو، اس روشنیوں کو، ان قمقموں کو ایک دفعہ گواہ بنا کے کہہ دو زبان سے یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ہو گئی نا پکی توبہ؟ مبارک مبارک مبارک. مجھے میرے رب کی قسم اگر توبہ پکی ہے تو آپ کے سارے گناہ معاف. مزے کرو آج ایسے بیٹھو جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو. 2 چیزیں باقی رہ گئی، فرض چھوڑے ہیں گناہ معاف، قضا باقی. حقوق مارے ہیں گناہ معاف، ادا باقی. بالکل پاک ہو چکے ہو، سب 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 یوں ہو گئے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے. ہاں ادائیگی باقی ہے. گناہ ختم، زمین دبائی گناہ ختم، واپس کرنا باقی ہے. نماز چھوڑ دی گناہ ختم، قضا باقی ہے. روزہ چھوڑ دیا گناہ ختم، قضا باقی ہے. زکات نہیں دیتے تھے توبہ کر لی، ذمہ دار ہے. عشر نہیں دیتا تھا توبہ کر لی، گناہ ختم. تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتے چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ زندگیوں کی راہیں بدل دے گا. سود سے توبہ، لیکن ایک دم تو سود والا نہیں نکل سکتا. سود سے کتنے لوگ ہیں جو سود پہ پیسے دیتے ہیں. جب پیسہ ہاتھ میں آتا ہے لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے ہیں. اللہ کا واسطہ اللہ کرے یہاں کوئی نہ ہو. ہمارے پنجاب سرحد میں یہ لعنت پھیل چکی ہے. مجھے پتہ نہیں سندھ میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن پنجاب اور سرحد اس لعنت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے. جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سود پہ قرضہ دیتے ہیں.
اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، دہائی دیتا ہوں، دوزخ میں سب سے زیادہ شدید عذاب دو آدمیوں کو ہوگا. دو آدمی سب سے زیادہ شدید عذاب میں پکڑے جائیں گے، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا. قتل کرنے والا سب سے شدید عذاب میں ہوگا اور سود کھانے والا سب سے شدید عذاب میں ہوگا. توبہ یا اللہ میری توبہ، چھوڑنا شروع کر دو. دے رہے ہو نکلنا شروع کرو. بینکوں میں جکڑے گئے نکلنا شروع کرو. کوئی سود پہ پیسے دیتا تھا وہ آج ہی توبہ کر لے کہ بس میرا اصل دے دو، میں باقی نہیں لیتا. حضرت عباس نے، جب اللہ کے نبی نے حضرت عباس کا سود ختم کیا، سن رہے ہو، حضرت عباس کا سود ختم کیا کہ بس اصل سود ختم، اور حضرت عباس نے اس کو خوشی سے قبول کیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں ان کی اولاد کو 550 سال کی حکومت عطا فرمائی. بنو عباس نے 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک حکومت کی. تو بھائیو آ جاؤ، توبہ کر لینا سب نے، پکی نا؟ ہاں کچی تو نہیں ہوگی نا، ڈرو نہیں. اگر ٹوٹ گئی پھر کر لینا، ٹوٹ گئی پھر کر لینا، ٹوٹ گئی پھر کر لینا. قربان جاؤں اپنے مولا رب کریم پر جو کہتا ہے ٹوٹ جائے تو نا امید نہ ہونا، آ جانا ہم پھر معاف کر دیں گے. پھر ٹوٹ جائے پھر آ جانا ہم پھر معاف کر دیں گے. یہ کون سا نواب شاہ کا تھانے دار ہے جو معاف نہیں کرے گا؟ آ جاؤ ہم پھر معاف کر دیں گے. یہ کون سا وڈیرا ہے یا ماں ہے یا باپ ہے یا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی انسان ہے جو معاف نہ کرے؟ کہ آ جاؤ پھر معاف کر دیں گے، پھر آ جاؤ پھر کر دیں گے، پھر آ جاؤ پھر کر دیں گے. کب تک؟ ما لم یغرغر، جب تک سانس اکھڑنے نہ پائے، جب تک سانس اکھڑنے نہ پائے اس وقت تک تیری توبہ قبول کرتا رہوں گا. شیطان نے کہا تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. میرے اللہ نے کہا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا، جا دفع ہو، جو کرنا کر. یاد رکھنا، ندامت کا آنسو، ندامت کا آنسو، ندامت کا آنسو انسان کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں بڑی بڑی نیکیاں نہیں پہنچاتی. اور یاد رکھنا، نیکی کا تکبر، نیکی کا تکبر یہ انسان کو دوزخ کے نچلی تہوں میں جا کے گرا دیتا ہے. ندامت کا آنسو نیکی کے تکبر کی نیکیوں پر ایسے بھاری ہو جائے گا، ایسے بلند ہو جائے گا جیسے چاند تاروں پر، جیسے سورج تاروں پر بھاری ہو جاتا ہے. کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا، کسی گناہگار کو ذلیل نہ سمجھنا، کوٹھے پہ ناچنے والی کو بھی حقیر نہ سمجھنا. پتہ نہیں کب توبہ کر کے وہ کیا بن جائے. تو سے میرے بھائیو، توبہ توبہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. کرو گے اللہ معاف کرے گا، کرو گے اللہ معاف کرے گا. اب توبہ تو سارے مجمع نے کر لی نا بھائی، اب سارے عالم میں اس کو پھر کے کروانا ہے. ہمارا نبی آخری، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، تو اس کا پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچے. اس کے لیے بولو، بتاؤ کون تیار؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نقد والے نقد بتائیں، اتنوں کے ارادے تو لکھے نہیں جا سکتے. ہاں جی بولے ماشاءاللہ جی. نقد فرمانا جی، 7 مہینے کے لیے، سال اندرون بیرون کے لیے، 4 مہینے نقد، بالکل نقد بولنا جی. اور میں انشاءاللہ دعا کر کے جانا جی. بھائی اس طرف کو لکھ لے، بھائی اس طرف جی. 4 مہینے نقد. اللہ مبارک کرے، وہ اللہ تیری جوانی میں برکت دے. ماشاءاللہ نقد آ رہے ہیں ماشاءاللہ جی. اور جی اور نقد جناب، اور نقد جی صحیح. نقد کتنا جی؟ اللہ مبارک کرے، اللہ جوانی میں برکت دے. آپ سائیں چلا جی 40. ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے، اللہ مبارک کرے. بھائی میرے ہاتھ میں درد ہے وہ بھائی. اب بھائی مجھے اور بولیں جی، اور فرمائیں ماشاءاللہ جی. اور بولیں جی، نقد بولنا جی. اللہ مبارک کرے جی. سائیں کا لکھو جی. جلدی بولو بھائی، نقد والی جلدی بتاؤ بھائی. بیٹھے جی، انشاءاللہ دعا ہوگی جی. ابھی یہ تو تھوڑی جی سائیں ماشاءاللہ جی. ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ جی. ابھی دعا ہوگی. یہ آخری ہمارا دن ہے آپ کے سندھ میں جی. اللہ حضرات کو جزائے خیر دے. جماعت والے تشریف رکھیں.
سندھ جو مقامی آبا بولے جو جماعتوں میں چل رہے ہیں اللہ ان کا یہ سفر مبارک کرے اور آگے بڑھنے کی توفیق دے. بہت پیاری دھرتی ہے سندھ کی, بہت محبت والی دھرتی ہے. اللہ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. فرمائے ماشاءاللہ جی, نقد بولیں جی. ہاں جی, اچھا بھائی ایک گزارش ہے, تشریف رکھیں جی. ایک گزارش میں پھر دعا کرتے ہیں جی, بیٹھ جائیں جی. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ نے تفصیل سے محنت کی بات سنی کہ یہ محنت کتنی ضروری ہے, یہ محنت کتنی ضروری ہے. ہم سب اس کے مکلف ہیں اور اس وقت امت کا علاج ہی یہی کام ہے جی. تو الحمدللہ آپ لوگ خوش قسمت ہو. آپ حضرات کو یہ آپ کو اجتماع ملا حیدرآباد کا. حیدرآباد کا اجتماع, اس کی تاریخ کے لیے آپ حضرات نے 250 جماعت دینی ہے, چلے 3 چلے کی. یہ ہم سب کا کام ہے. انشاءاللہ اجتماع ہوتے ہیں, حضرات تشریف لاتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں, رات کا رونا دھونا ہوتا ہے, عزم ہوتے ہیں, اللہ ہدایت کی فضا بناتے ہیں. تو اس کے لیے کل سے, پرسوں سے, ہفتہ, مہینہ, یعنی جتنی جلدی ہو سکے ہم سب نیت کریں انشاءاللہ. ایک دفعہ ہم اللہ کو ارادہ دکھائیں, سب ساتھی کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ کہ ہم سب 3 چلے چلا لگائیں گے, سب مجمع کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ جی. اللہ جزائے خیر دے جی. اللہ آپ کا یہ ارادہ قبول فرمائے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. تشریف رکھیں جی, تشریف رکھیں ماشاءاللہ. آپ کا یہاں اجتماع ہے, یہاں بڑے ہیں, ان کے ساتھ مل جل کے آپ کو جیسے یعنی توفیق ہو, جیسے آپ کے بیٹھیں جی, دعا کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں, جلدی بیٹھ جائیں جی. ہاں جی, آپ کو جیسے توفیق ہو وہ جلدی نکلنے کی کوشش کرنا. تشریف رکھیں جی, تشریف رکھیں. آپ شب جمعہ پہ تشریف لاتے رہیں, جماعتوں کو نصرت کرتے رہیں, اپنے مسجد محلے میں جو گاؤں میں کام ہو رہا ہے اس میں شرکت فرمائیں. تشریف رکھیں. ایک اعلان سنے پھر دعا کرتے ہیں. بھائی بیٹھ جائیں. یہ بیٹھے ہوئے بھائی اپنے ساتھ والوں کو پیار سے بٹھا دو. بھائی بیٹھے ہوئے بھائی ساتھ والوں کو بٹھا دو. بٹھا دو میرے بھائی, بٹھا دو. تشریف رکھو جی. بھائی بیٹھ جائیں میرے پیارے بھائی, بیٹھ جاؤ جی. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. بہت پیاری دھرتی ہے سندھ کی, بڑی بات مانتے ہو. اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. دعا فرمانا اللہ کرے ہمیں بار بار آپ کی خدمت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق نصیب فرماتا رہے جی. اچھا, دوسری گزارش یہ کہ آپ حضرات میں سے ابھی کچھ خوش قسمت نے چلہ 3 چلہ نقد لکھوا ہے اور یعنی 4 مہینے کے لیے چلس کے لیے نقد نام دیے ہیں. تو اتنی عرض ہے, ہم نام نہیں لکھ سکتے, نہ آپ کا نام لکھتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کھڑے ہونے سے بہت خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو کہ جن کی پیدائش پہ تم اعتراض کر رہے تھے, میرے پہ قربانی دینے کے لیے کیسے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. صبح سے آپ حضرات تیاری کر کے مرکز آ جانا, مسجد جس میں ٹھہرے ہوئے ہم, ہاں الفلاح مسجد میں آپ 8 بجے 9 بجے تک آ جانا اپنے بستر سمیت, کتابوں سمیت. تو صرف یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دکھانا ہے, فرشتوں کو دکھانا ہے. 4 مہینے چلے کے لیے جو بھائی نقد تھے وہ بھی کھڑے ہو جائیں اور 3 دن کے لیے جو کل سے چل جانا ہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں. فرمائے ماشاءاللہ اس کے لیے. اب اس کے لیے ہمت فرمائے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, دوسرا تیسرا کھڑا ہو گیا, اور ماشاءاللہ چوتھے بھائی کھڑے کو, 5ویں کھڑے کو. ہمت کریں میرے بھائی, ہمت کریں ماشاءاللہ, اور ہمت کریں. کم از کم اس میں اتنے, یہ تو کم از کم 25,000 کا مجمع ہے, اس میں تو 200-250 تو نام آنے چاہیے. ابھی بیٹھے تھوڑے سے پرواہ تیار ہو کر تشریف لانے 9 بجے. اللہ تعالیٰ آپ سارے بھائیوں کا آنا قبول فرمائے. ہر جگہ ماشاءاللہ بہت دوست تشریف لائے. میں 1981 میں آیا تھا سب سے پہلے نواب شاہ. تو یہاں ہم نے 10 دن کام کیا تھا. 10 آدمی بھی ہمارے پاس نہیں بیٹھتے تھے. اور ابھی ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ اندازہ ہی کوئی نہیں مجمع ہے کتنا, دور دور تک اندھیرے میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 1981 اس وقت عرب جماعت تھی ہمارے ساتھ, اپریل کا مہینہ تھا. تو اس میں پہلا سفر ہوا تھا نواب شاہ کا. یہاں قریب کوئی یونیورسٹی بھی کوئی ہے؟ ہاں,
2 دن وہاں بھی گئے تھے اور 8 دن یہاں شہر میں گزارے تھے. صرف مچھر اور ہم ہوتے تھے، لوگ نہیں ہوتے تھے. انہیں سے ہی لڑتے رہتے تھے، انہیں کوئی سناتے رہتے تھے، لوگ سنتے ہی کوئی نہیں تھے. تب وہی نواب شاہ ہے ماشاءاللہ، بیٹھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں، حالانکہ کھلے میدان میں بات ہوئی ہے، کھڑے ہوئے ہیں بھائی، اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب اللہ کا احسان اور فضل ہے. جب اللہ تعالی ہدایت کی ہوا چلاتا ہے تو پھر ایسے منظر وجود میں آنا شروع ہوتے ہیں. پھر یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھا ہوا مجمع، اس میں 100 میں 98 نوجوان ہیں. نرسری ہے، باغ نرسری سے لگتا ہے. تو یہ نرسری ہے ساری، جو آج کا کیبل کا دور، انٹرنیٹ کا دور، اور یعنی فحاشی اوارگی کی انتہا. اور پھر یہ مجمع کہ اس اللہ کا کوئی اپنا نظام چل رہا. ایک دفعہ ہم خصوصی گشت میں گئے پنجاب کے گورنر صاحب سے ملاقات کرنے، تو وہ کہنے لگے کہ جیسے آج کا ٹی وی آزاد تھا اور ہر فحاشی اور یعنی اس میں تھی، تو اس سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری ساری نوجوان نسل ادھر ہی چلی جاتی. لیکن وہ کہنے لگے میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کا رخ دین کی طرف زیادہ پھر رہا، مسجدوں کی طرف زیادہ ہو رہا. تو بھائیو، تبلیغ کا کام جماعت نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے. بہت سی غلط فہمیاں اس کے بارے میں آج بھی ہیں، پہلے بھی اب کم ہو گئی ہیں. کافی عرصہ تو یہی ذہن رہا کہ شاید یہ کوئی سیاسی چال ہے جو ان قریب سیاسی روپ میں آ جائیں گے اور پھر یہ بھی اپنا سیاست میں، حکومت میں حصہ لینا شروع کر دیں گے. اللہ کا شکر ہے یہ ذہن تو مٹ گیا. ایک ذہن یہ چل رہا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو ہی نہیں مانتے. اس پر بڑا صدمہ اور افسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں لوگ اپنے پیسوں سے دھکے کھائیں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائیں، انہی کو یہ دوش دیا جائے کہ یہ اللہ کے رسول کو ہی نہیں مانتے. یہ تو گستاخ ہے. یہ آپ کے سندھ میں بھی فضا ہے، ہمارے پنجاب میں بھی. سندھ میں تھوڑی ہے، پنجاب میں زیادہ ہے، لیکن ہے صحیح. میں یوں کہا کرتا ہوں، اگر تبلیغ کے کام سے لوگ گستاخ رسول بنتے تو جنید جمشید کو اور ناچنے پہ لگاتے، نہ کہ توبہ کروا کے اس کو مسجد میں لاتے. ایک نوجوان جو لاکھوں انسانوں کو گمراہ کر رہا تھا، اس کے پیچھے تبلیغ کے دوست ہی لگے، پھر اس کو کھینچ کے لائے. آپ نے اس کو ناچتے دیکھا ہے، میں نے اسے راتوں کو روتے دیکھا، اور ایسا روتے دیکھا ہے کہ مجھے اس کے رونے کو دیکھ کے رونا آ گیا. کس بات پہ تھا کہ جو زندگی غلط راہوں پہ گزر گئی اس کا ازالہ کیسے ہوگا. تو کبھی کوئی اللہ کے نبی کا گستاخ بھی یہ کر سکتا. پیدل جماعتیں پھر رہی ہیں اور ساری دنیا میں سفر کر رہے ہیں. اللہ اس کے رسول کی محبت ہی نے تو نکالا ہے، اس کے سوا اور کس کی محبت ہے جس نے نکالا. ایک نوجوان جاتا ہے، بالکل کلین شیو ہوتا ہے، آتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، برائی سے بچتا ہے، سچ بولتا ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ دینا شروع کر دیتا ہے، نوکروں سے اچھا سلوک کرتا ہے. اگر یہ باتیں گستاخی کی ہیں تو پھر محبت کی کون سی ہیں؟ اگر یہ گستاخی رسول ہے تو عشق رسول کیا ہے؟ پھر
تو یہ تھوڑی سی وضاحت ایسی کر دی. تو میرے بھائیوں، آپ بہت بڑا مجمع آئے ہوئے ہیں، یہ نیت لے کر جاؤ ہر مہینے 3 دن لگایا کرو، فائدہ ہوگا. اللہ کا شکر ہے کچھ کام آگے بڑھا تو یہ نقش وجود میں آئے. سننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اب سننے والے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے تو عمل بھی وجود میں آئے گا. یہیں سے آگے سننا ہوتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے، پھر فضا بنتی ہے، پھر ہوا چلتی ہے، پھر بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی ہونا پھر وہ بھی ہدایت پر آ جاتے. تو اللہ کا فضل ہے 6 بر اعظم میں اللہ نے اس آواز کو پہنچایا اور ہر بر اعظم کے مسلمان اس سے ہدایت پا رہے ہیں. تو اس کام کو بھائی اپنا کام سمجھ کے کرو، اس میں وقت دیا کرو، ہر مہینے 3 دن تو لگایا کرو. دوسرا یہ کہ آج کے بعد بھائی نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے، باجماعت پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور اپنی دکانیں بند کر کے پڑھیں گے، دفتر سے اٹھ کے پڑھیں گے. اس کی بھی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اللہ نے رزق دیا ہے تو زکوٰۃ دینا شروع کریں. کمائیوں میں کوئی غلط چیز آئے تو توبہ کر کے اس کو کم کرنا شروع کریں، آہستہ آہستہ نکل جائیں گے. اور کچھ وقت قرآن کو دیا کریں تلاوت کے لیے، کچھ وقت ذکر کے لیے، درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ. اپنی زبان کو گالی سے روک لیں، گالی سے روک. 1000 قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے زبان کو گالی سے پاک کر لیں. غیبت سے روکیں. غیبت نے ہمارے گھروں کو آگ لگا دی، مسجدیں جل گئیں، مدرسے جل گئے، مرکز جل گئے، تحریکیں جل گئیں، گھروں کو آگ لگ گئی صرف زبان کی غیبت. یہ وہ ناگن ہے جس کا ڈسے ہوئے کا کوئی علاج کوئی نہیں ہے. زہریلے سے زہریلے سانپ کا ڈسا ہوا، اس کی آج ویکسین تیار ہو چکی ہے، علاج ہے، زندگیوں بچ جاتا ہے. لیکن یہ جو زہر ہے زبان کا، یہ جس کو ڈس لے اس کی آج تک کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی ہے. زبان کا ڈسا ساری زندگی تڑپتا ہے، زہر کا ڈسا تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، زبان کا ڈسا ہوا ساری زندگی تڑپتا ہے. میرے عزیزوں، یہ غیبت ایسی ایک آگ ہے جو سلگ رہی ہے، بھڑک رہی، اور لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ نیک لوگوں کا گناہ ہے. ایک آدمی شراب، سارے تھوڑا ہی نواب شاہ میں شراب پیئیں گے، خدا میں سارے تھوڑا ہی ایسے ہیں جو بدکاری کریں گے، فحاشی کریں گے. لیکن غیبت ایک ایسا جرم ہے جس میں شیطان ہر نیک و بد کو پھنسائے ہوئے ہے. اوروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اوروں کی کمیاں دیکھنا، اپنی اچھائیاں دیکھنا. تو بھائیو، اس سے بچو، اپنی اولاد کو بھی سمجھاؤ. کوئی آپ کا بچہ بچی آپ کے سامنے کسی کی کوئی کمی بیان کرے، اسے فوراً چپ کرا. نہیں بیٹے، اپنی کمیاں دیکھ لے، اوروں کی نہ دیکھ. شیخ سعدی کی گلستاں بوستاں بڑی عبرت والی کتاب ہے. حکایات میں بڑے سبق ہیں. تو وہ کہتے ہیں، میں تہجد میں اٹھا اپنے باپ کے ساتھ، تو میں نے دیکھا لوگ سوئے ہوئے ہیں. تو میں نے اپنے ابا سے کہا، ابا کتنے غافل لوگ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تہجد نہیں پڑھ رہے. تو میرے باپ نے کہا، بیٹا اس سے بہتر یہ تھا تو سویا ہی رہتا. تیرے اس بولنے سے تیرا تہجد پڑھنا تو چلا گیا، تیرا سونا زیادہ بہتر تھا کہ تو نے اوروں کو گری نظروں سے دیکھ کر بات کی. یہ ایک ایسا زخم ہے جس پہ مسلسل نمک گر رہا ہے، مسلسل نمک پاشی ہے. تو معاشرہ انتہائی
کرب کا شکار ہے اس غیبت کی وجہ سے. کمیوں کو بیان کرتے ہیں، کمیوں کو اچھالتے ہیں، کمیوں کو لاتے ہیں، 100% ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں پہلے خود ٹھیک ہو پھر اوروں کو تبلیغ کرو، پھر موضوع ادھر ادھر چلا جائے گا. یہ بھی ایک نادانی کا بول چل رہا ہے. خود عمل نہ ہو تو اوروں کو تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بے عمل رہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس بات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. خود عمل نہ ہو تو اوروں کو تبلیغ کا کیا فائدہ.